ایک خوبصورت گاؤں میں ایک صاحب رہتے تھے جن کی دولت و خوشحالی پورے علاقے میں مشہور تھی۔ ان کے پاس دولت کے انبار تھے، لیکن وہ اپنے بیٹے کی بگڑتی عادات سے پریشان رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے بیٹے کو زندگی کا سبق سکھایا جائے۔ صبح کے وقت جب سورج کی سنہری کرنیں ان کے آنگن میں پڑ رہی تھیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ بیٹے کی آنکھوں میں لاپرواہی جھلک رہی تھی، لیکن والد نے مسکرا کر کہا، بیٹا، اب تم بڑے ہو چکے ہو، آج سے تمہیں اپنی زندگی کا مقصد سیکھنا ہوگا۔ جا کر اپنے پسینے کی کمائی سے ایک سونے کی اشرفی لا کر دو۔ بیٹا حیران ہوا اور بولا، ابا جان، میں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا، مجھے کچھ نہیں آتا۔ والد نے جواب دیا، اب سیکھنے کا وقت آ گیا ہے، اور یاد رکھنا، جب تک اشرفی نہ کما لو، گھر واپس نہ آنا۔ یہ الفاظ سن کر بیٹا بے دل ہو کر دروازے کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلنے لگا، ماں نے اسے روک لیا۔ ماں کی آنکھوں میں ممتا کی جھلک تھی۔ وہ چپکے سے اس کے ہاتھ میں ایک اشرفی تھماتے ہوئے بولی، بیٹا، یہ لے لو اور باپ کو دے دینا، کہنا کہ تم نے خود کمائی ہے۔ بیٹے کے دل میں سکون آیا اور وہ مسکراتا ہوا شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بیٹا شام کے وقت واپس آیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ وہ اپنے والد کے پاس گیا اور اپنی مٹھی سے سونے کی اشرفی نکال کر ان کے سامنے رکھی۔ بولتے ہوئے اس نے دکھاوے کا انداز اپنایا، ابا جان، یہ لیجئے، یہ وہ اشرفی ہے جو میں نے آج دن بھر محنت کر کے کمائی ہے۔ مجھے بہت مشقت کرنی پڑی، لیکن اب کی بات کا مان رکھتے ہوئے میں نے یہ کام کیا۔ والد نے اشرفی کو اٹھایا اور چند لمحے غور سے دیکھتے رہے۔ ان کی نظریں اشرفی سے زیادہ اپنے بیٹے کے چہرے کے تاثرات پر تھیں۔ پھر وہ ایک دم سنجیدہ لہجے میں بولے، واقعی تم نے یہ اشرفی کمائی ہے؟ بیٹے نے فوراً سر ہلا کر کہا، جی ہاں ابا جان۔ والد نے خاموشی سے اشرفی کو اٹھایا اور آگ جلتے آتش دان میں پھینک دی۔ یہ دیکھتے ہی بیٹے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔ وہ خاموش رہا، جیسے اسے کوئی خاص فرق نہ پڑا ہو۔ والد نے یہ دیکھ کر گہری سانس لی اور نرمی سے بولے، بیٹا، یہ تمہاری محنت کی کمائی نہیں تھی۔ اگر یہ واقعی تمہاری کمائی ہوتی تو تم اسے آگ میں جلتے ہوئے یوں خاموشی سے نہ دیکھ سکتے۔ کل سے دوبارہ محنت کے لیے نکلو اور اس وقت تک واپس نہ آنا جب تک تم ایک سچے دل سے کمائی گئی اشرفی نہ لا سکو۔ بیٹے کے دل میں ہلکی سی بے چینی پیدا ہوئی، لیکن وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے دن جیسے ہی وہ شہر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا، ماں ایک بار پھر اس کے راستے میں آئی۔ اس بار ماں کے چہرے پر ہلکی سی مسکان تھی۔ اس نے بیٹے کے ہاتھ میں ایک اور اشرفی تھماتے ہوئے کہا، بیٹا، اس بار تھوڑا وقت لگا کر آنا، 2-3 دن شہر میں رکنا اور پھر یہ اشرفی باپ کو لا کر دینا۔ انہیں یقین ہوگا کہ تم نے واقعی محنت کی ہے۔ بیٹے نے اس بات میں سر ہلایا اور دوبارہ شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس نے ماں کے مشورے پر عمل کیا اور 2 دن بعد لوٹ کر آیا۔ اس بار وہ زیادہ پر اعتماد نظر آ رہا تھا۔ سیدھا اپنے والد کے پاس گیا اور اشرفی ان کے سامنے رکھ دی۔ کہنے لگا، ابا جان، یہ لیجئے، میں نے بڑی محنت کی ہے اور یہ اشرفی میری کمائی کی ہے۔ والد نے حسن معمول اشرفی کو اٹھایا، غور سے دیکھا اور بغیر کچھ کہے دوبارہ آگ میں پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر بیٹا اندر ہی اندر بے چین ہوا، لیکن اس نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ والد مسکرائے اور بولے، بیٹا، اب بھی یہ وہ اشرفی نہیں ہے جس کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ کل پھر سے محنت کے لیے نکلنا اور یاد رکھنا، جب تک تم سچائی سے محنت نہ کرو گے تب تک میں مطمئن نہیں ہوں گا۔ بیٹا اس بار کچھ دیر تک خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے پلٹا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کے وقت وہ بہت دیر تک سوچتا رہا کہ اس کے والد کو کیسے یقین دلایا جائے۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بار خود محنت کرے گا، چاہے اس میں کتنا ہی وقت کیوں نہ لگے۔ اگلی صبح وہ بہت جلدی اٹھا۔ اس نے ماں کو جاگنے سے پہلے ہی اپنا سامان باندھا اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس بار وہ سچ مچ ایک عزم کے ساتھ نکلا تھا۔ یہ نوجوان اس بار ایک مختلف جذبے کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہوا۔
इसके दिल में अपने वालिद की बात गूंज रही थी, जब तक तुम अपनी मेहनत से अशरफी न कमा लो, तुम वापस न आना। रास्ते में वो सोचता रहा कि आखिर उसके वालिद को इस बात का कैसे यकीन होगा कि अशरफी इसकी अपनी कमाई है। लेकिन इस बार उसने अज़्म कर लिया था कि वो अपनी मेहनत और पसीने की कमाई करेगा, चाहे कितना ही वक्त क्यों ना लगे। शहर पहुंचकर वो एक बाजार के किनारे रुक गया। वहां बहुत से लोग मुख्तलिफ कामों में मसरूफ थे। किसी ने फलों का ठेला लगाया था तो कोई मिट्टी के बर्तन बेच रहा था। नौजवान ने गौर से सबको देखा और सोचने लगा कि वो क्या काम कर सकता है। अचानक उसकी नजर एक बढ़ई पर पड़ी जो लकड़ी के तख्ते काट रहा था। नौजवान ने हिम्मत करके इसके पास जाकर कहा, चाचा, क्या आप मुझे काम पर रख सकते हैं? मैं मेहनती हूं और जल्दी सीख लूंगा। बढ़ई ने मुस्कुराते हुए नौजवान की तरफ देखा और कहा, बेटा, अगर तुम वाकई मेहनती हो तो तुम्हें जरूर काम मिलेगा, लेकिन याद रखना, काम आसान नहीं होगा। नौजवान ने फौरन हामी भर ली। बढ़ई ने इसे लकड़ी के टुकड़े उठाने और उन्हें तरतीब से रखने का काम दिया। पहले दिन नौजवान का बदन दर्द से चूर हो गया, लेकिन इसने सब्र किया। उसने अपने वालिद की बात याद करते हुए खुद को तसल्ली दी कि यह सब उसकी जिंदगी बदलने के लिए जरूरी है। वो रोज सुबह जल्दी उठता, दिन भर मेहनत करता और रात को थका हारा वापस लौटता। इस दौरान वो देखता कि बाजार के दूसरे लोग भी अपनी रोजी के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। इसके दिल में इन सब के लिए इज्जत पैदा होने लगी। एक महीना गुजर गया। नौजवान ने इतनी मेहनत की कि बढ़ई भी इससे खुश हो गया। एक दिन बढ़ई ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ये लो तुम्हारी मेहनत की उजरत। बढ़ई ने उसे एक अशरफी दी। नौजवान ने वो अशरफी हाथ में ली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये पहली बार था कि इसने अपनी मेहनत की कमाई अपने हाथों में महसूस की थी। नौजवान ने इस अशरफी को निहायत हिफाजत से अपनी जेब में रखा और मुस्कुराते हुए अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर वो खुशी के मारे झूमता रहा। इसे ऐसा लग रहा था जैसे इसने दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो। घर पहुंचकर वो सीधा अपने वालिद के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर एतमाद और आंखों में खुशी की चमक थी। उसने अशरफी वालिद के हाथ में दी और कहा, अब्बा जान, ये लीजिए, ये मेरी अपनी मेहनत की कमाई है। इसे कमाने के लिए मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ी है। वालिद ने अशरफी को देखा, फिर हमेशा की तरह आगे बढ़कर उसे आतिशदान में डालने की कोशिश की, लेकिन इस बार नौजवान ने फौरन वालिद का हाथ थाम लिया और कहा, अब्बा जान, ये अशरफी मेरी मेहनत की कमाई है, उसे ज़ाय होते देखना मेरे बस की बात नहीं। ये सुनकर वालिद मुस्कुराए, नौजवान के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अब मैं मुतमईन हूं। अब मुझे यकीन है कि तुमने वाकई मेहनत की है। यही वो जज्बा है जो मैं तुम्हारे अंदर देखना चाहता था। याद रखो, अपनी मेहनत की कमाई का एहसास इंसान को सच्चा इंसान बनाता है। नौजवान ने अपने वालिद को गिले लगाया और कहा, अब्बा जान, आज मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल गया है। मेहनत ही इंसान की असल पहचान है। अब नौजवान की जिंदगी में एक नया दौर शुरू हो चुका था। उसने न सिर्फ अपने वालिद के एतमाद को जीता बल्कि खुद को एक नई रोशनी में देखने का मौका भी मिला। अशरफी कमाने के बाद वो नौजवान अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तौर पर समझने लगा था। वालिद ने इसके चेहरे पर बदलाव देख लिया था और उसकी आंखों में चमक भी। लेकिन यह सब कुछ यहां खत्म होने वाला नहीं था। एक दिन वालिद ने इसे फिर अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि तुम मेहनत करने के काबिल हो, लेकिन याद रखो, दुनिया में कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि अक्ल और समझदारी से भी हासिल होती है। अब तुम्हें यह सीखना होगा कि किस तरह मेहनत के साथ अपने इल्म को बढ़ाओ और दुनिया के मामलात को समझो। नौजवान ने फौरन अपने वालिद की बात को संजीदगी से लिया। उसने अपने वालिद से दरख्वास्त की कि वो इसे मजीद सिखाएं। वालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, कल से तुम मेरे साथ बाजार चलोगे। मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि कारोबार कैसे किया जाता है और जिंदगी के दूसरे अहम सबक कैसे सीखे जाते हैं। अगले दिन सुबह सवेरे वालिद और बेटा बाजार पहुंचे।
والد نے اسے ایک جگہ رکنے کو کہا اور خود مختلف دکانوں پر لوگوں سے بات کرنے لگے۔ نوجوان حیران تھا کہ والد ہر کسی سے اتنے اچھے تعلقات رکھتے ہیں۔ والد نے اسے بتایا، بیٹا، دنیا میں صرف کام اور محنت کافی نہیں ہوتی، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات اور ایک صاف نیت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ لوگ تم پر اعتماد کریں گے تو تمہاری زندگی آسان ہوگی۔ یہاں سے نوجوان نے سیکھنا شروع کیا کہ کس طرح لوگوں کے ساتھ معاملات طے کیے جاتے ہیں، کس طرح دکاندار اپنے مال کو فروخت کرتے ہیں، اور کس طرح ایک چھوٹا سا کاروبار بھی ایمانداری اور سمجھداری سے چلایا جا سکتا ہے۔ والد نے اسے سکھایا کہ صرف پیسہ کمانا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لوگوں کا اعتماد اور ان کی خوشی حاصل کرنا زیادہ اہم ہے۔ ایک دن بازار میں ایک دکاندار، جو والد کا پرانا دوست تھا، نوجوان سے کہنے لگا، بیٹا، تمہارے والد ایک ایماندار اور نیک انسان ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے وعدے پورے کیے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم سب ان کی عزت کرتے ہیں۔ تمہیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ یہ سن کر نوجوان کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ اپنے والد کی طرح ایمانداری اور محنت کا دامن کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کچھ ہفتوں کے بعد والد نے نوجوان سے کہا، بیٹا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم خود اپنا کام شروع کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بازار میں اپنی پہچان بناؤ اور اپنی محنت سے اپنی جگہ بناؤ۔ نوجوان نے فوراً حامی بھری اور اپنے والد کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا کام شروع کر دیا۔ ابتدا میں اسے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی گاہک کم ہوتے تو کبھی مال کی فروخت نہیں ہوتی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ والد کا ایک جملہ ہمیشہ اس کے ذہن میں گونجتا، صبر اور محنت انسان کو وہ مقام دلاتے ہیں جو وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ آہستہ آہستہ نوجوان کی ایمانداری اور محنت کی وجہ سے لوگوں نے اس پر اعتماد کرنا شروع کر دیا۔ اس کا کاروبار چلنے لگا اور اس کے تعلقات بھی مضبوط ہونے لگے۔ ایک دن اس کے والد بازار آئے اور اپنے بیٹے کی کامیابی کو دیکھ کر خوشی سے مسکرائے۔ نوجوان نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، آپ کی رہنمائی اور دعاؤں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ میں نے اب سے سب کچھ سیکھا ہے، اور آج میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اب جیسا استاد مجھے ملا۔ نوجوان کی زندگی اب ایک نئی راہ پر گامزن تھی۔ اس کی محنت، ایمانداری اور والد کی رہنمائی نے اسے نہ صرف بازار میں بلکہ اپنے خاندان اور محلے میں بھی ایک مثال بنا دیا تھا۔ اس کے کاروبار کا چرچا اب دور دور تک ہونے لگا تھا۔ لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے اور اس کے والد کا ذکر کرتے ہوئے کہتے کہ بیٹے نے واقعی اپنے باپ کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ایک دن نوجوان کے والد نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا، تم نے میرے خوابوں کو حقیقت میں بدل دیا ہے۔ لیکن یاد رکھو، زندگی میں سب سے بڑی دولت ایمان، عزت اور نیک نیتی ہے۔ اگر تم ان اصولوں پر قائم رہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گرا نہیں سکتی۔ نوجوان نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ ان اصولوں پر عمل کرے گا۔ اب نوجوان کی زندگی میں ایک اور بڑا امتحان آنے والا تھا۔ ایک دن بازار میں ایک رئیس آدمی آیا جو کہ مشہور تھا کہ وہ دوسروں کو دھوکہ دینے میں ماہر ہے۔ اس نے نوجوان کی دکان پر آ کر ایک قیمتی سامان خریدا اور کہا، بیٹا، میں ابھی یہ سامان لے جا رہا ہوں اور شام کو پیسے بھجوا دوں گا۔ نوجوان کے دل میں ایک لمحے کے لیے شک آیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ شخص اپنی بات کا پکا نہیں ہے۔ لیکن اس نے اپنے والد کی تربیت کو یاد کرتے ہوئے سوچا کہ اعتماد اور عزت ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اس نے سامان دے دیا اور انتظار کرنے لگا۔ شام ہو گئی، رات ہو گئی، لیکن وہ شخص واپس نہ آیا۔ نوجوان نے اگلے دن اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو رئیس آدمی نے دروازہ کھولا اور حیرت سے کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ نوجوان نے نہایت عاجزی سے جواب دیا، جناب، میں اب سے اپنا حق لینے آیا ہوں۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ شام تک رقم بھجوا دیں گے، لیکن وہ ابھی تک نہیں پہنچی۔ رئیس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، تم بہت معصوم ہو۔ دنیا میں لوگ وعدے نہیں نبھاتے، لیکن پھر بھی تمہاری ایمانداری اور ہمت کو دیکھتے ہوئے میں تمہیں تمہارا حق دوں گا۔ یہ لو اپنی رقم۔ نوجوان نے شکریہ ادا کیا اور دل میں سوچا کہ دنیا میں اچھائی کا مقابلہ کرنے کے لیے حوصلہ اور صبر بہت ضروری ہے۔
وہ واپس آیا اور والد کو یہ واقعہ سنایا۔ والد نے ہنستے ہوئے کہا، بیٹا، یہ دنیا تمہیں کئی بار آزمائے گی، لیکن ہمیشہ یاد رکھو، تمہاری نیکی اور سچائی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد نوجوان نے اپنے کاروبار کو مزید وسیع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے والد سے مشورہ لیا اور بازار کے ایک کونے میں ایک اور دکان کھول لی۔ اس کی نیک نیتی اور محنت کی وجہ سے دونوں دکانیں چلنے لگیں۔ اب وہ نہ صرف اپنے والدین کا سہارا بن چکا تھا بلکہ محلے کے کئی غریب لوگوں کی مدد بھی کرتا تھا۔ ایک دن محلے کے ایک بزرگ اس کے پاس آئے اور کہا، بیٹا، تمہارے والد نے تمہیں جو تربیت دی ہے وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ تم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایمانداری اور محنت سے سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تمہیں ہمیشہ کامیاب کرے۔ یہ الفاظ نوجوان کے لیے کسی انعام سے کم نہ تھے۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ ہمیشہ نیکی کے راستے پر چلے گا اور دوسروں کی مدد کرے گا۔ وقت گزرتا گیا اور نوجوان کی محنت اور ایمانداری کی کہانی پورے علاقے میں مشہور ہو گئی۔ لوگ اس کی مثالیں دینے لگے اور اس کے کاروبار کو خوب ترقی ملی۔ اب وہ نہ صرف اپنے والد کا فخر تھا بلکہ پورے محلے کی شان بھی۔ ایک دن نوجوان نے سوچا کہ جو کامیابی اسے ملی ہے اس کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے کاروبار سے حاصل ہونے والے منافع کا ایک حصہ نکال کر ایک مدرسہ بنانے کا ارادہ کیا جہاں غریب بچوں کو تعلیم دی جا سکے۔ جب اس نے اپنے والد کو یہ بات بتائی تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ والد نے کہا، بیٹا، تم نے ثابت کر دیا کہ حقیقی کامیابی صرف دولت میں نہیں بلکہ دوسروں کے لیے کچھ کرنے میں ہے۔ یہ دنیا کا سب سے عظیم کام ہے جو تم کر رہے ہو۔ نوجوان نے مدرسے کے کام کا آغاز کیا اور پورے دل و جان سے اس منصوبے کو مکمل کیا۔ کچھ ہی عرصے میں مدرسہ بن کر تیار ہو گیا اور وہاں بچے آنے لگے۔ ایک دن مدرسے میں ایک بچہ آیا جس کے چہرے پر بھوک اور غربت کے آثار تھے۔ وہ ننگے پیر اور پرانے کپڑوں میں تھا۔ نوجوان نے اسے پیار سے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، بیٹا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ بچے نے روتے ہوئے کہا، میرے ماں باپ نہیں ہیں اور مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، کیا میں یہاں پڑھ سکتا ہوں؟ نوجوان نے بچے کو گلے لگا لیا اور کہا، بیٹا، یہ مدرسہ تمہارے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ یہاں نہ صرف تمہیں تعلیم ملے گی بلکہ تمہیں کھانے اور رہنے کا بھی انتظام دیا جائے گا۔ اس بچے کی کہانی نے نوجوان کو اور بھی زیادہ حوصلہ دیا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ سب اس کی ماں کی دعاؤں اور والد کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اب اس کا مقصد صرف اپنے لیے جینا نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جینا تھا۔ کچھ دن بعد وہی رئیس آدمی جس نے پہلے نوجوان کو دھوکہ دیا تھا مدرسے میں آیا۔ اس کے چہرے پر ندامت کے آثار تھے۔ اس نے نوجوان سے معافی مانگتے ہوئے کہا، بیٹا، میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا تھا۔ تمہاری نیکی اور ایمانداری نے میری سوچ بدل دی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنی اس نیکی میں شامل ہونے دو۔ نوجوان نے مسکرا کر کہا، اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے کبھی دیر نہیں ہوتی۔ اب ضرور اس کام خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب رئیس آدمی نے اپنی دولت کا بڑا حصہ مدرسے کے لیے وقف کر دیا اور یوں یہ مدرسہ پورے علاقے کے لیے ایک روشنی کا مینار بن گیا۔ نوجوان نے یہ سیکھا کہ اچھے کام دوسروں کو بھی نیکی کی راہ پر لا سکتے۔ کچھ عرصے بعد نوجوان کے والد کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ اپنے آخری دن گزار رہے تھے۔ بستر پر لیٹے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے کو پاس بلایا اور کہا، بیٹا، تم نے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کر دی۔ تم نے مجھے اس دنیا سے جاتے ہوئے یہ فخر دیا کہ میں ایک نیک اور کامیاب بیٹے کا باپ ہوں۔ نوجوان نے اپنے والد کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے دعا کی درخواست کی اور کہا، ابا جان، جو کچھ بھی ہوں آپ کی تربیت اور دعاؤں کی بدولت ہوں۔ آپ نے مجھے ایمانداری، محنت اور نیکی کا جو درس دیا وہ میری زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ چند دن بعد والد کا انتقال ہو گیا اور نوجوان نے اپنے والد کے اصولوں اور نصیحتوں کو ہمیشہ یاد رکھا۔ اس نے اپنی باقی زندگی دوسروں کی خدمت اور نیکی کے کاموں میں گزار دی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ محنت، ایمانداری اور نیکی وہ خزانے ہیں جو نہ صرف ہمیں دنیا میں عزت دیتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب بناتے ہیں۔ کسی کی تربیت اور دعائیں اگر سچی ہوں تو وہ زندگی کا رخ بدل سکتی ہیں۔
اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی کمائی اور دولت کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا سب سے عظیم عمل ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو برا کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں تک یہ سبق آموز کہانیاں پہنچ سکیں۔ آپ کی حمایت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔